نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی شہوت کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ شعبان کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب بتایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرے وہ ایسی ہیں جیسے رمضان کے علاوہ دنوں میں فرض عبادت کی، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے وہ ایسے ہیں جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں قیام فرمایا کرتے تھے، چنانچہ رمضان المبارک کی راتوں کو نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کثرت سے کی جائے۔ رمضان المبارک میں اگر عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ہمراہ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو اور وہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور حق تلفی جیسی برائیوں سے بچے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے احترام و ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف روزہ رکھا جائے بلکہ ہر اس کام سے بچا جائے جو رخنہ اندازی کا باعث ہو۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔